لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیجتے ہیں بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصی صدقہ شہزادی کونین بنت جناب رسول الصبرین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ حکیم
گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. یا خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر ہوا یوں کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا. اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو. رجاع کی کثرت اور سفر کی کثرت کے سبب آواز تھوڑی خستہ ہے، لیکن آپ نے محبت فرمائی تو چند لمحے آپ کی خدمت کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. چونکہ مجلس خانہ خدا میں ہو رہی ہے، مجلس مسجد میں ہو رہی ہے. ابھی یہی مصلی تھا اور ابھی یہی فرش عزا ہو گیا. خدا سے حسین کا کتنا گہرا رشتہ ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہوئے اور دوسری عبادت کے لیے بیٹھ گئے. تو چلنے میں توجہ فرمائیے گا، چونکہ یہ جگہ جائے دعا ہے، یہ جگہ جائے مناجات ہے، یہ جگہ جائے فریاد ہے. اس لیے مناسب یہ جانا کہ چند لمحے آپ سے گفتگو بعنوان دعا کروں. تو اگر توجہات نہیں تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے. دعا ہے کیا؟ دعا کہتے کسے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن حالی میں بات آئے کہ صاحب ہم تو خود مصلی پر بیٹھ کے 2-4-5 منٹ دعائیں مانگتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے. آپ کو آدھے پون گھنٹے دعا کے موضوع پر کون سنے گا؟ یاد رہے موضوع کوئی بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے. صلوات بھیجے بابا. تو دعا قرآن میں خدا کہہ رہا ہے
سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، اے میرے بندے میری جناب میں آ، اے میرے بندے میری سرکار میں آ، دامان دل پھیلا، کشکول طلب بڑھا، زنبیل تمنا دراز کر، مجھ سے مانگ، بتا تو صحیح کن الجھنوں میں ہے، کن بے چینیوں میں ہے، کن پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں کے کس دلدل میں ہے، آ مجھے بتا۔ اچھا سورج نکلا ہے، دن کے اجالے پھیلے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے تو کچھ دیر رک جا، میں نے رات بھی بنائی ہے، جب سب سو جائیں تو میری بارگاہ میں آ جانا، کیونکہ دنیا سوتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور ویسے بھی جو علی کا خدا ہو، جس کا علی بندہ ہو کے پوری رات میں صرف، پوری زندگی میں صرف ایک رات سوئے، اس علی کا خدا، اس کے لیے نیند کا تصور کیسا؟ اور علی سوئے بھی تو اپنے لیے نہیں، نبوت کے لیے سوئے۔ تو آواز کی قدرت نے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، مجھ سے درد دل بیان کر، مجھے اپنی مصیبتیں سنا، کیا پریشانی ہے تجھے، میں تیری فریاد کو سنوں گا، میں تیری مناجات کو سنوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مشکلیں حل کروں گا، مگر میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اس کا مطلب اللہ کے نزدیک توجہ پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے، سبحان اللہ، بندہ اس سے مانگے۔ اب یہ دعا کتنی اہم ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات رات بھر نمازوں پر نمازیں پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو۔ اس نے مجھے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، واہ واہ واہ، مجھ سے کچھ مانگے۔ دنیا کے بادشاہوں میں اور اس بادشاہ میں یہی فرق ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگیے تو بگڑتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے مولا کے چاہنے والوں، دنیا کے بادشاہوں سے سوال کیجئے تو خفا ہوتے ہیں، اس سے نہ مانگا جائے تو خفا ہوتا ہے۔ کیا شان عطا ہے؟ تو دعا، اس کا مطلب اہم ترین فلسفہ ہے دعا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ ہم سے دعا کرے، بندہ ہم سے مانگے۔ اب بندے کے ساتھ پریشانی کیا ہے؟ اصل میں انسان کا جوہر اصلی ہے غیرت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غیرت، غیرت ہے تو ہم انسان ہیں۔ کیسے بھائی؟ غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نما تو ہیں مگر انسان نہیں ہے۔ انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے۔ ہم یہی تو دنیا والوں سے کہتے ہیں، جس یزید کو تم خلیفہ ثابت کرنے پر تلے ہو پہلے اسے انسان تو ثابت کرو، کیونکہ انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے۔ تو اگر غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں۔ تو جوہر اصلی ہے غیرت، تاج سر بشریت ہے غیرت، وقار بشریت ہے غیرت، عظمت بشریت ہے غیرت، شان بشریت ہے غیرت۔
کی قیمت ہے غیرت. آپ کہیں گے بشر کی قیمت غیرت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اگر بشر کی قیمت غیرت نہ ہوتی تو طول تاریخ میں بکنے والا ہر کوئی ایک ہی قیمت پہ بکتا، لیکن الگ الگ قیمتوں پر بکنا بتاتا ہے جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت. واہ واہ سبحان اللہ. تو غیرت کیا ہے؟ جوہر بشر. غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. اب جب یہ غیرت اتنی اہم شے ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے. ہیں دیکھیے دنیا ایک سائیکل ہے، چین یوں چلتی ہے، کسی کے حالات یکساں نہیں ہوتے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی 19 کبھی 20. ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے، گدھا ہو تمنگر ہو، فقیر ہو امیر ہو، رعایا ہو بادشاہ ہو، ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے. بات صرف اتنی ہے جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی ضرورت. ذرا سا بولتے رہیے گا کیونکہ میں جس کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں اس مرحلے کے لیے انشاءاللہ وہاں پہنچ کے ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے. تو جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی ضرورت. تو ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے. اب ضرورتوں نے گھیرا، ہم گھر میں سر جھکا کے بیٹھے سوچنے لگے کیا کریں. پڑھ میں رہا ہوں مگر زندگی کی کتاب آپ کی نظروں میں کھل رہی ہوگی. گھر میں سر جھکا کے بیٹھے کس کے پاس جائیں، کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں. سوچتے سوچتے ذہن میں آیا بامبے جاتے رہتے ہیں بچپن سے، وہاں کے مومنین جانتے ہیں چلو بمبئی چلتے ہیں، وہاں کسی سے اپنی ضرورت کہہ دیں گے. لکھنؤ سے چلے بمبئی آئے، مہدی نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا، آئیے تشریف لائیے. انہوں نے بٹھایا، چائے ناشتہ کرایا، ضیافت کی. اس کے بعد چونکہ یہ شریف میزبان ہیں اس لیے خود ہی پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا. اب تو ہمیں ماحول بھی نہیں بنانا تھا کیونکہ انہیں نے پوچھ لیا تھا تو ہمیں تو کہہ دینا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا، میں نے چاہا کہ ہاتھ پھیلاؤں، میں نے چاہا کہ سوال کروں، میں نے چاہا کہ ضرورت بیان کروں کہ اتنے میں اندر سے غیرت چیخی خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. غیرت داروں سے مخاطب ہوں، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، سوال کرنے سے غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں. خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. میں نے بات پلٹ دی، میں نے کہا مہدی بھائی کافی زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا ملتا چلوں. یہ کہہ کے ان سے رخصت ہوا، گھر پہنچا، بچوں نے پوچھا کیا ہوا، بابا کام ہو گیا. ہم نے کہا نہیں. تو کیوں؟ ہم نے کہا اس وجہ سے کہ ہمت تو بہت جٹائی کہ ضرورت بیان کر دیں، سوال کر لیں، مگر غیرت نے اجازت نہ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ہے جوہر بشر. غیرت کا تقاضا یہ ہے باتیں کر لینا، ہاتھ نہ پھیلانا. اے میرے پروردگار تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا، تو نے ہی غیرت بشر کو بھی پیدا کیا. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے میرے بندے مانگ. آپ مرحلہ کتنا نازک ہے. غیرت کہہ رہی ہے مانگنا نہیں، تو کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ. پروردگارا مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ غیرتیں نیلام ہوتی ہیں، مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟
بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں. ان کی غیرتیں ہی تو بچائی ہیں. کیا مطلب؟ محبوب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کی نیتیں جانتا ہوں، ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، ان کی خصلتیں جانتا ہوں، ان کی فطرتیں جانتا ہوں. ایک حد تک غیرت رستہ روکے گی، مگر جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہوگا تو یہ کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. یہ جس سے بھی مانگے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے، مگر دینے کے بعد ذلیل ضرور کرے گا. اسی سماج میں ہم بھی ہیں، اسی سماج میں آپ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا. میں نے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو اس لیے بلایا کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں جھولی بھی بھر دوں گا، ذلیل بھی نہیں کروں گا. اب نتیجہ سنیے، میں جھولی بھی بھروں گا، میں ذلیل بھی نہیں کروں گا. معلوم ہوا اس سے مانگیے تو وہ ذلیل نہیں کرتا، غیروں سے مانگیے تو وہ ذلیل کرتے ہیں. اس سے مانگیے وہ ذلیل نہیں کرتا. اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شام عطا دو ہی جگہوں پر پائی گئی. یا اللہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت عطا کر کے. صلوات بھیجے بابا. توجہ فرمائیے گا، بس میری محنت پر ذرا سا ترس کھائیے گا، کیونکہ جس لہجے میں پڑھتا ہوں اس میں آپ حضرات کا ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے. یا وہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت عطا کر کے ذلیل کرنا تو چھوڑیے، وہ جھولی بھی بھرتا ہے، عزتیں بھی بڑھاتا ہے. اب کیسے؟ جھولی بھی بھرے گا، عزتیں بھی بڑھائے گا. دلیل، جس سماج میں ہم آپ رہتے ہیں اس سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بے گھر ہوں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بے گھر ہوں گے. اب وہ جس کا بوسیدہ لباس ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں، قوم میں کوئی صاحب خیر اٹھا، اس نے اس شخص کو مکان دے دیا، لباس دے دیا، زر دے دیا، تو اب اس کی کوشش ہوگی کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ مکان کس نے دیا. ایسا نہیں کہ وہ احسان فراموش ہے، سماج سے ڈرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سماج کو پتہ چل جائے گا کہ مکان کس نے دیا، لباس کس نے دیا، تو لوگ سر کھجا کھجا کے کہیں گے چلو اچھا ہوا بیچارے کے پاس گھر نہیں تھا، فلاں صاحب نے گھر دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو اچھا ہی ہوا بیچارے کے پاس لباس نہیں تھا، فلاں نے لباس دے دیا. آپ فطرت بشریت کا تازیانہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تھا جب بھی بیچارہ تھا، ہو گیا جب بھی بیچارہ ہی ہے. نہیں تھا جب بھی بیچارہ تھا، ہو گیا جب بھی بیچارہ ہے. یہ لفظ بیچارہ یہ پشتے احساس انسانی پر ایسا تازیانہ ہے کہ جس کا زخم جاتا نہیں. اسی لیے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے مجھے گھر کس نے دیا، مجھے سر کس نے دیا، مجھے لباس کس نے دیا. معلوم ہوا کسی کی دی ہوئی چیز کو بیان کرنے میں انسان خفت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے. لیکن جب وہ دیتا ہے زندگی بھر پردیس میں رہے، پیسہ کمایا، گاؤں لوٹ کے گئے، گاڑی کمائی سے ایک مکان بنایا اور صدر دروازے پر لکھا اور زمین فضل ربی. ذرا سا بولیے تو صحیح میں کہا
حسین نے بالوں پر عطا کی. اے فطرس، ابھی گمان ہوا تھا اتنے دنوں تک جزیرے میں پڑا رہا، اب بالوں پر قسمت سے مل گئے ہیں تو چپ چاپ رہے. ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہی کون ہے میرے برابر؟ اب اگر اس نے چھین لیے بالوں پر تو کیا ہوگا؟ عجب نہیں آواز فطرس آئے. اس وقت اپنی ذات کا غرور کیا تھا، اس وقت حسین کی عطا کا ناز کر رہا ہے. صلوات پڑھے بابا کو سمیٹ رہا ہوں تو دعا. وہ عطا کرتا ہے تو عزتیں بڑھا دیتا ہے. اسی طرح یہ عطا کرتے ہیں سلام تو عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں. دنیا دے گی تو ذلیل کرے گی. ویسے بھائی نثری ادب ہو یا نظم کی کائنات ہو یا عام بول چال، تو اس میں جو لفظیں ہم بولتے ہیں بزرگوں سے میں چاہتا ہوں، تو ان لفظوں میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جن کے پس منظر اصلی سے واقف نہیں ہوتے. حالانکہ ہر لفظ اگر کلمے کی حد میں ہے یعنی بامانی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. تو جو لفظ صبح سے شام تک ہم بولتے ہیں ان میں ایک لفظ بولتے ہیں جتانا. تو ایک لفظ ہے ذلیل کرنا، ایک لفظ ہے جتانا. نوجوانوں، ایک لفظ ہے ذلیل کرنا اور ایک لفظ ہے جتانا. ان کی عطا کی شان یہ ہے کہ ذلیل کرنا تو چھوڑیے، یہ دامن بھر کے جتاتے بھی. اب جتانا کہتے کسے ہیں؟ اگر میں اس کی شرح کر سکا تو ضرور خوش ہوں گے. جتانا کہتے کسے ہیں؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے ہر علاقے میں کچھ شریف سخی ہوتے ہیں کہ جن سے کچھ سوال کیا جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اڑ نہ ہو. لیکن محلے میں چاہے جتنا بڑا شریف سخی ہو، جس کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر اس کی طرف سے مسلسل تکلیف ملے، آزار ملے، تو چونکہ شریف ہے اس لیے ذلیل تو نہیں کرے گا، مگر سامنے والے کی اوقات بتانے کے لیے جتائے گا ضرور. جتائے کیسے جتائے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی چوراہے کو پکڑا تو چلانے لگا چیخنے لگا. نہیں، کہیں آپ نظر آ جائیں گے تو کھسکتے آپ کے پاس آئے گا، بازو پکڑے گا، آؤ ذرا کونے میں آؤ. وہ کونے میں لے جا کے کان کے پاس منہ لائے گا اور کہے گا میاں آج کل میرے خلاف بڑی اڑانیں بھر رہے ہو، کیا بھول گئے وہ وقت؟ کیا بھول گئے وہ وقت؟ بس اتنا کہا، کیا بھول گئے وہ وقت، اور چلتا منا. یہ جو اس نے کہا کیا بھول گئے وہ وقت، اسے کہتے ہیں جتانا. میں نے کہا حسین احسان کر کے ذلیل کرنا تو دور، جتاتے بھی نہیں. دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک بار بھی حسین نے ان سے کہا اور بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک بار بھی کہا ہو تو بتائیے. حالانکہ کہہ سکتے تھے
میرے لشکر کو سیراب کیا تھا میں نے. آج میرے بچے پیاسے مگر نہیں کہا تو کیا. اسے کہتے ہیں نبی کا نواسا, اسے کہتے ہیں زہرا کا لاڈلا, اسے کہتے ہیں خلف حیدر کرار. کہا تو یہ کہا اور ساتھ ہی کوثر کا بیٹا شرمندہ ہے. ایسے وقت میں مہمان ہوا کہ ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو احسان کر کے ذلیل کرنا تو چھوڑیے, یہ احسان کر کے جگاتے بھی نہیں. ایسا کائنات میں کون ہے جس پر اس گھرانے کا احسان نہ ہو؟ اللہ ہو. ایسا اس کائنات میں کون ہے جس پر اس گھرانے کا احسان نہ ہو؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو مجھ سے مانگو, میرے بندو مجھ سے دعا کرو, میرے بندو مجھ سے فریاد کرو. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. میرے بندو آؤ, میری جناب میں آؤ, میری سرکار میں آؤ اور سنو نام حسین کا وسیلہ لاؤ, کیونکہ مجھے حسین کا نام بہت اچھا لگتا ہے. جب تم مجھ سے کہو گے معبود تجھے حسین غریب کا واسطہ, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تیری صدا نہ سنوں. آپ کہیں گے میں یقین کیسے کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی جیب میں ایک ہی روپیہ پڑا ہو اور کوئی فقیر آپ سے کہے حسین کا واسطہ دے دو, آپ کو سکہ نکال کے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو جب چاہنے والے حسین کو اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے واسطے کو رد نہیں کرتے, تو پھر وہ خدا جو حسین کا خالق ہے اور وہ خدا کہ جس کے لیے حسین نے گھر والوں کا دیا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کا واسطہ اسے دیا جائے اور اس وسیلے کو اس واسطے کو ڈال دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سلیقہ طلب ہونا چاہیے. نوجوانوں یہ پیغام ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو, یقین کے ساتھ کہیں معبود تجھے اس حسین کا واسطہ جس نے تیر خنجر بھی تیری بندگی کا اعلان کیا, جس نے اپنا بھرا کر تیری راہ میں دے دیا, میری مشکلوں کو آسان. آپ یقین کریں کہ خدا کبھی بھی دعاؤں کو نہیں کرے گا. بس آقا کے چاہنے والوں, دعا ایک عجیب فلسفہ ہے. اب یہ دعا جو حکم دیا ہے اس نے, تو دعا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے 5 سے 7 منٹ میں بات سمجھ گئی. یہ اصل میں موضوع ایسا ہے کہ اس پہ کم سے کم 10-12 مجالس ہو, تو دھیرے دھیرے اس کے بعد کھلیں گے. یہ تو میں چھیلا باتیں ایک 5-7 منٹ میں نظر کر کے ذہن تمام کر رہا ہوں. دعا مانگے تو, مگر دعا مانگنے سے پہلے یہ تو سمجھیں دعا کہتے کسے ہیں. دعا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم معرفت نماز کو حاصل کریں, کہ ہم مصلی پر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, ہم کس کی جناب میں حاضر ہیں. تو اسی طریقے سے جب اس نے دعا مانگنے کو حکم دیا ہے تو کم سے کم ہم سمجھیں تو کہ دعا ہے کہتے کسے. تو جب ہم نے علماء لغات سے پوچھا کہ دعا کہتے کسے, تو انہوں نے کہا کہ دعا کے معنی ہیں, ادھر دیکھیے گا, دعا کے معنی ہیں
اللہ سے بات چیت کر. واہ واہ واہ. دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے. دعا کہتے ہیں انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات. دعا کہتے ہیں گفتگو کرنے. دعا کہتے ہیں اس سے باتیں کرنے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے دعا کر, انہیں آگے مجھ سے باتیں کر. واہ واہ واہ. اللہ کتنا چاہتا ہے بندے کو, تصور فرمایا کتنا. کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر, رات رات بھر باتیں کر, میں سنوں گا. اگر کوئی آپ سے 10 منٹ بات کر لے تو آپ الجھنے لگتے ہیں کہ بھائی کسی صورت یہ رخصت ہو, مگر آپ اس کی محبت ملاحظہ فرمائے. کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر, دن ہو جب بھی باتیں کر میں سنوں گا, رات ہو جب بھی باتیں کر میں سنوں گا. اس کا مطلب دعا کہتے ہیں بات چیت کو. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے بات کر. اب یہ گفتگو ایک مکمل شعبہ تہذیب ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے دعا بات چیت کو کہتے, اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ آئیے شرعی دلیل لے لیجیے. ابھی ظہر سے آپ فارغ ہوئے ہیں, آپ نے پہلی رکعت نماز پڑھی ہوگی, سجدہ کیا ہوگا, اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھر آپ نے سورہ ہم پڑھا ہوگا, پھر سورہ توحید پڑھ کے اپنے رکوع میں جانا چاہتے تھے, شریعت نے کہا کھڑے ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے پڑھ چکے بولو اللہ, کہاں پڑھ تو چکے ہو مگر کھڑے رہو تو کیا کریں؟ کہا ہاتھ پھیلاؤ. ہاتھ پھیلاؤ. ہم نے کھڑے کھڑے کیوں ہاتھ پھیلا دیے؟ شریعت نے کہا ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہیں, تھوڑا اوپر لاؤ, یہاں کریں گا اوپر, یہاں اور آؤ تھوڑا, یہاں کہاں ٹھیک ہے؟ تو معبود ہاتھ تو میرے ہی ہے, چاہے یہاں پھیلے چاہے یہاں پھیلے. آپ بتائیں تجھے خبر نہیں میں یہاں پہ ہاتھ پھیلانے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہاتھ دنیا کے آگے نہیں پھیل رہے ہیں, اللہ کی بات. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ایک ایک رکن میں ہزار ہو سکتے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ ہاتھ دنیا والوں کے سامنے بھی پھیل جائے, میری بارگاہ میں پھیل جائے. تو ہم نے ہاتھ پھیلایا, کیا کریں؟ کہو ربنا اغفر لی. یہ ثواب کے کلمات میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے معبود میری مغفرت کر, میرے ماں باپ کی مغفرت کر, میرے مومن بھائیوں کی مغفرت کر. بشر بھی کیسا ہے, مصلی پر کھڑا ہو کے مومنوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, باہر نکل کے اسی کے لیے فتنے اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. معبود مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے مومن بھائیوں کو بخش دے. اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, بھائی میرا یہ کام کر دیجیے, بھائی میرا یہ کام کر دیجیے, تو آپ میرے سامنے جبھی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں معبود مجھے, میرے ماں باپ, میرے مومن بھائیوں کو بخش دے. اس کا مطلب آپ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے ہیں کہ ڈائریکٹ اس سے باتیں کر رہے ہیں. جہاں بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جائے کہ اس سے باتیں شروع کر دے, لغت شریعت میں اسی کو معراج کہتے ہیں. اب سمجھے کیوں کہا گیا الصلاۃ معراج المومن. تو اب اسے کہتے کیا ہے؟ دعائے قنوت. تو لفظ دعا ہے نا, اس کا مطلب دعا کہتے ہیں بات چیت. تمام ہو گئی. دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے. اب دعا ہے ایک مکمل شعبہ تہذیب. جب میں سلطان المدارس میں پڑھتا تھا, میرے استاد کے پرنسپل بھی تھے سرکار قبلہ الکعبہ حضرت الاسلام سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ نجفی.
تو یہ میرے استاد تھے، بہت شفیق استاد تھے اور بہت ہی بڑے عالم اور عارف تھے. تو جب ان کے پاس ہم لوگ کلاس میں جایا کرتے تھے یا کوئی درخواست لے کے جاتے تھے تو لفظوں کو چنتے تھے کہ جناب سے کیسے بات کرنا ہے. ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ کہتے جو ان کے شاعر شان نہ ہو. تو جناب سے گفتگو کرنے کے لیے تو لفظوں کا انتخاب. وہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر. ہم ہیں لفظوں کے کنگال، ہم ہیں احساس کے فقیر. ہمیں کیا پتا اس سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں، ہمیں کیا پتا اس سے کلام کیسے کیا جاتا ہے. ذرا تو فرمائیے گا. اور اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے مناسب لفظوں کا انتخاب چاہیے. اسی لیے ائمہ نے جو دعائیں تعلیم کی، مولا کے چاہنے والوں سمجھ گئے، یہ جو دعائیں تعلیم کی اسی لیے تاکہ بندے کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے. تو اب گفتگو ہے مکمل شعبہ تہذیب. ہمارے گھروں میں پالنے ہی سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بیٹے ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے بولو. بڑوں سے کبھی تم کر کے بات نہ کرنا، ہمیشہ آپ سے بات کرنا. ارے میں کہوں گا یہ 3 برس کا 2.5 برس کا بچہ، اس کی توتلی زبان اگر یہ تم کر کے بھی بات کرے گا میٹھا ہی لگے گا، کڑوا تھوڑی لگے گا. یہ کیوں اسے ستا رہے ہیں ان کا آپ سمجھے نہیں. بات یہ بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ. سبحان اللہ. بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ. لوگ یہی کہیں گے اس باپ کا بیٹا ہے، اسے بولنا نہ سکھایا، اسے گفتگو کرنا نہ سکھایا. معلوم ہوا بولتا ہے بیٹا، پہچانا جاتا ہے باپ. جملہ کہہ رہا ہوں، بولتا ہے بیٹا، پہچانا جاتا ہے باپ. پتا چلا بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو. جب یہ طے ہو گیا کہ بیٹا باپ کی زبان بولتا ہے تو اب اس ابو طالب کی زبان کا معیار کیا ہوگا جس کا بیٹا کعبے میں آتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن. تمام ہو گئی میرے مولا کے چلاتے تمام جس کا بیٹا کعبے میں آتے ہی قرآن پڑھے، اس ابو طالب کا معیار زبان کیا ہوگا. اس گھرانے کی عجیب داستان ہے. یہ قرآن سناتے ضرور ہیں، چاہے اللہ کا گھر ہو چاہے نو کے نیزہ ہو. قرآن ان کا ساتھی ہے، یہ قرآن کے ساتھی ہیں. اللہ اکبر. نیزے بقرآن، نو کے سینہ پر تلاوت. سلام ہو سلام ہو حسین غریب، سلام ہو نینوا کے مسافر، سلام ہو آپ پر کہ زہرا نے بڑی محنتوں سے پالا، چکی پیس پیس کے پالا. زہرا جیسی ماں جسے چکی پیس پیس کے پالے اسے حسین کہتے ہیں. وہ حسین جس کے لبوں کے بوسے لے لے کے پیغمبر نہ تھکے،
شب گریا قریب ہے، آنے والے ہیں نینوا کے مہمان، کہاں ہمارے ٹوٹے مکان، کہاں آمد حسین علی، ابھی سے عزا خانے سجے جانے لگے ہوں گے، ابھی سے مائیں بچوں سے کہنے لگی ہوں گی بیٹے اب محرم آ گیا، اب قیدی بچے ہیں، دیکھو یہ انتظام کر لو، دیکھو علم کے پنجے نکال کے دیکھ لو، دیکھو پھٹکے نکال کے دیکھ لو، دیکھو پھریڑے نکال کے دیکھ لو، اب محرم میں کتنے دن بچے حسین آ رہے ہیں، آؤ آؤ میرے مولا، آپ کا احسان ہے، سال میں ایک بار آپ آتے ضرور ہیں، لیکن مولا ہم سوچتے ہیں آپ کی اس بیمار بیٹی کا کیا عالم ہوگا جو 14 صدیوں سے رستہ دیکھ رہی ہے، بابا میرے بابا کب آئیے گا، میرے بھیا میرے اکبر کو کب لائیے گا، بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے، سومواروں بس ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ آنکھیں رومال زہرا سے قریب ہو جائیں اور مرحوم کے درجات بلند ہوں، ظاہر ہے کہ کوئی اولاد نہیں، بھتیجے ہی کو اولاد جانا، بھائی بھی سامنے بیٹھے ہیں، مرحوم کے بھتیجا بھی بیٹھا ہے، ہم کیا تعزیت کی لفظیں پیش کریں، میں اتنا کہیں گے آپ نے بھائی کا جنازہ اٹھایا، اکیلے تو نہ تھے، جب جنازہ اٹھایا ہوگا بھائی کا تو حسین غریب کا مرثیہ ضرور یاد آیا ہوگا، اللہ انکسر ظہری آخر اے عباس میری قبر ٹوٹ گئی عباس، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں جس کو تمام کرتا ہوں، نام ایسا ہے کہ جسے سنتے ہی آپ تڑپ جائیں گے، شیری، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے استقبال عذابی ہے، نام ہے شیری، شیری کون ہے؟ یہ جناب شہبانو کی تمیز ہے، اور مولا حسین بڑی جان و دل سے فدا رہتی، بے چاہتی تھی آقا حسین، اتنی نیک اور صاحب کردار تھی کہ خود مظلوم کربلا حسین علیہ السلام شیری سے بہت شفقت فرماتے تھے، ایک دن شیری نے کوئی عمل انجام دیا، حسین نے دیکھا، دل خوش ہوا، شیری کو بلایا، کہ شیری آج تو نے میرا دل خوش کر دیا، جا تجھے راہ خدا نے آباد کیا، کیونکہ تو نے وہ دل خوش کیا ہے جس میں غموں کے سوا کچھ نہیں، ایک کنیز کو آزادی کی خبر ملے، آپ ذرا تصور کیجئے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، مگر ہوا یوں کہ جیسے ہی مولا نے کہا تجھے آزاد کیا تو شیری مولا کے قدم پہ لوٹنے لگی، کب مولا جیتے جی مجھے نہ ماریے، میں آپ سے بچھڑوں گی تو مر جاؤں گی،
کی آواز میں حکم کا لہجہ محسوس کیا. شیریں خواب سے اٹھی, رخساروں سے غبار کو صاف کیا, صاف کر کے مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہنے لگی, مولا آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤ, آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤ, مگر ایک وعدہ کرو. شیریں کیسا وعدہ؟ کب وعدہ کرو, ایک دن میرے گھر میں مہمان بن کے آؤ, ایک دن میرے گھر میں مہمان بن کے آؤ گے. مولا نے سر جھکایا, کچھ سوچا, سچا شیریں وعدہ کیا. اس نے کہا مولا ایک وعدہ اور کرو. کب اٹھا, کب وعدہ کرو, اکیلے نہیں آؤ گے, گھر والوں کے ساتھ آئے. خوب روئے, گھر والوں کے ساتھ آؤ گے. شیریں نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے شیریں, گھر والوں کے ساتھ آؤ گے, مگر ایک وعدہ پوری کر. اب میں کیا وعدہ کروں گا؟ کا وعدہ کر, جب میں آؤں گا تو مجھے پہچان لے گی. شیریں نے کہا مولا اس دن کے آنے سے پہلے مر جاؤں, تب آپ کو پہچانوں. کام تمام ہو گئے. بنی ہاشم کی مقدس خواتین کو حضرت نے حکم دیا, میں نے شیریں کو آزاد کر دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ سبھی سے رخصت کرنے آئے. جو بھی خاتون آئے وہ خالی ہاتھ نہ آئے, کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لائے. جسے جو تحفہ لانا ہو لائے, مگر میری طرف سے ایک چادر ضرور لائے. لیجیے. شیریں کو بٹھایا گیا, بیویاں آنے لگی. جو بیوی آئی, کوئی بندے ساتھ میں چادر, کوئی کنے ساتھ میں چادر, کوئی گلوبند ساتھ میں چادر. تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیریں نے کہا مولا ایک قمیص اتنی چادر ہے. مولا نے کہا شیریں رکھ لے, ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے. سمجھ گئے سو ہوا, ہو سکتا ہے کبھی ہوا گئے. مولا نے بہت نوازا, اتنا دیا کہ ماں ان کو ببار ہوا. شیریں آئی, کوفے میں قصر بنانے لگی. ایک خاتون کو رہنے کے لیے ایک دوسرا گروج ہے, مگر شیریں قصر بنوا رہی ہے. جب قصر بنوانے لگی تو پتہ چلا کہ قصر کیوں بنوا رہی ہے. نماز فجر کے بعد برقع اوڑھ کے مزدوروں کے پاس آیا. دیکھو یہ اجرا بڑا حسین بنا, اسی میں میرا اکبر بیٹھے. اس اجرے میں کہیں سے روشنی نہ آنے پائے, اس میں میری پردہ دار ایک ایک کمرہ, ایک ایک اجرا بنوا رہی ہے. یہ قصر بن گیا. کنیزوں سے کہا بستر لگاؤ, تکیے رکھو, پردے آویزاں کرو, جانے کب میرا مولا آ جائے. تو اب شیریں کی زندگی کا معمول یہ ہے, روزانہ نماز فجر پڑھ کے قصر سے نکلتی ہے اور جا کے ایک رستے کو بیٹھ جاتی ہے اور وہیں سے دن بھر دیکھتی رہتی ہے. جیسے آپ حسین کا انتظار آج کل کر رہے ہیں. وہ رستہ بھی شام ہو جاتی ہے, پلٹ کے آتی ہے, مسلح پر جاتی ہے, اے میرے محبوب جلدی لے آ. کچھ دنوں کے بعد یہ خبر ہوئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑا. خوش ہو گئے. کوفے کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگی دیکھا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, ہمارے پاس آ رہے ہیں. پتہ چلا مکے چلے گئے. عورتوں نے کہا وہ تو مکے گئے, کا سوچا ہوگا پہلے حج کر لے پھر شیریں سے ملنے چلے. دیکھنا حج کے بعد میرا مولا مجھ سے ملنے ضرور آئے گا. اعتبار محبت. پھر خبر ہوئی حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا.
ذرا ایک ایک عورت کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہے آ رہا ہے میرا مولا. میں کہتی نہ تھی حسین آئیں گے ضرور. سنو تم بھی آ جانا, میرا مولا کائنات کا حاجت روا ہے. کوئی مشکل ہوگی میرے مولا تیری مشکل آسان کر دے. اب روزانہ وہیں جا کے بیٹھتی ہے, انتظار کرتی ہے. شام ہو جاتی ہے, پلٹ آتی ہے. کافی شکر ہے مگر آنے والے نہ آئے. ایک دن جو شام ہوئی تو اپنی سب سے خاص کنیز کو بلا کے شیری نے کہا یہ بتا مکے سے یہاں کا رستہ کتنے دنوں کا ہے. کنیز نے سر جھکا کے کہا بیوی بس کیا کہوں, یوں سمجھیے اب تک انہیں آ جانا چاہیے. میں اتنا سننا تھا شیری وہیں خاک پر گر پڑی. دو کنیزیں دوڑی, ایک نے ادھر سے بازو پکڑا ایک نے ادھر سے بازو پکڑا. آیا کبھی بھی خود کو سنبھالو, لے کے چلی. قصر میں آئی, دیکھے میری طرف کنیز تمام ہو گئی. شیری قصر میں داخل ہوئی, ابھی حجرے کے قریب گئی تھی کہ دعا کروں. جیسے ہی حجرے میں پہلا قدم رکھا اس سے کنیز کی آواز آئی ملکہ رک جاؤ, بی بی رک جاؤ. شیری رکی کہ خیر تو ہے کہ دروازے پر کچھ عجب طرح کے سپاہی آئے. کیسے کہ ان کے ہاتھوں میں نیزے, نیزوں پر کٹے ہوئے سر ہیں. ارے وہ آپ کو پوچھ رہے ہیں. شیری دوڑ کے دروازے باہر دیوار کھولا, باہر کی طرف دیکھا کون کام قوت وقت کے کارندے. پہلے سر کس کے ایسے بولوں یہ سر کس کے ہیں؟ ملونوں نے کہا باغیوں کے سر. ہم نے انہیں مار ڈالا, کہیں اکیلے تھے, کہیں بچے بھی تھے, عورتیں بھی. کب وہ کان کب وہ دیکھو رسیوں میں بندھی بیٹھی ہے. شیری بیویوں کی طرف دوڑی. اب تو نہیں تو کیا دیکھا, چہرے کو بالوں سے چھپائے ہاتھ پر سے گردن میں سیوں سے بندھے ہوئے خاک میں بیٹھی ہو رہی ہے. قیدیوں گھبراؤ نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں آج تمہیں اپنے گھر لے چلے. آئی اگر تم اجازت دو ہم ان قیدیوں کو اپنے گھر لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے لے جاؤ. آئی کہوں گا قیدیوں چلو آج کی رات ہمارے گھر کرو. میں نہیں جانتا یہ آیتیں خاک سے کیسے اٹھی. آگے آگے شیری, پیچھے پیچھے یہ لٹاوٹ کارواں. اسی حجرے میں لا کے بٹھایا جو بی بی زینب کے لیے بنوایا تھا. پہلی بیویاں خاک پر. شیری نے بیچتے کے قربان پاکستان میں پر شیری نے ایک شیری کو غور سے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی اے بیویوں تمہاری حالتیں بتاتی ہیں تمہیں ٹھیک سے کھانا پانی نہیں دیا جاتا. رکو میں پانی لے کے آتی ہوں, پہلے پانی پی لو. پانی پی کے میرے لیے دعا کر دینا. میرے لیے دعا کر دینا. کیسی دعا؟ دعا کر دینا میں جس کی راہ دیکھ رہی ہوں وہ آ جائے. یہ کہہ کے پانی لینے کو جانا چاہتی تھی کہ اتنے میں بیوی نے کہا شیری کچھ کہوں. میں تیری باتوں سے لگتا ہے تو بڑی رحمتی ہے. مطلب قیدیوں کو اپنے گھر کون لاتا. ایک احسان اور کر دے گا کیا؟ آج میں جب سے میرے گھر والے مارے گئے مجھے کھل کے رونے نہیں دیا. اگر ہو سکے تو میرے عزیزوں کے کنڈے
میں وعدہ کرتی ہوں چپ کے روؤں گی. شیری نے کہا بیوی رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, گھر میرا ہے. وہ میں سر لے کے آئی, دوڑی ہوئی گئی, کہیں کٹے میں سر دے دو, کل لے جاؤ حفاظت کرنا, سویرے لوٹا دے گا. لیجیے کٹے میں سروں کو لے